رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ النحل کی 98، 99 اور 103 آیتیں ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ شیطان کے متعلق کہ شیطان کا وار کس کے اوپر چلتا ہے، کن لوگوں کو گمراہ کر سکتا ہے، کن لوگوں کو بہکا سکتا ہے، اس کا زور کن لوگوں پر ہے، اور وہ کون لوگ ہیں جن کے اوپر شیطان کا کوئی زور نہیں چلتا۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ انشاءاللہ میں ایک ایک آیت اور اس کا معنی مفہوم بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ ارشاد ربانی ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب بھی آپ قرآن کی تلاوت شروع کریں، یعنی قرآن پڑھنا شروع کریں، جب بھی قرآن کھولیں تو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، اللہ کی پناہ مانگنا ہے، من الشیطان الرجیم، دھتکارے ہوئے شیطان کے شر سے بچنے کے لیے۔ دیکھیے، ہم جو بھی کام کرتے ہیں تو سب سے پہلے وہ کام بسم اللہ سے شروع ہوتا۔ ہر کام میں آپ بسم اللہ کہنا ضروری ہے، لیکن قرآن ایک واحد کتاب ہے، کلام ہے، جب آپ اس کی تلاوت شروع کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم کہ پہلے اعوذ باللہ، پہلے شیطان کو دور کرو آپ، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا مصلحت ہے اس میں؟ اس لیے کہ شیطان کا مکمل بایو ڈاٹا، اس کی اصلیت، اس کی پہچان اگر کوئی کتاب میں مطلقاً 100% جو بیان ہوئی ہے وہ ہے القرآن۔ باقی کے کتابوں میں قصے کہانیاں ہیں جو صحیح نہیں ہیں۔ قرآن جو ہے شیطان کی مکمل اصلیت ظاہر کرتا ہے۔ تو پھر شیطان یہ نہیں چاہیں گا کہ قرآن کے ذریعے سے آپ اس کا مقام، مرتبہ پہچان لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج ہمارے پاس شیطان ایک بہت بڑا معمہ بنا ہوا ہے، اور کئی لوگ تو اس کو سپر اسٹار بنانے کی چکر میں ہیں۔ دن رات اس کے جو ہے نا ڈرایا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے، باضابطہ اس کے متعلق عاملوں کے پاس جو ہے نا دکانیں بھی کھل گئے ہیں، پڑھائی بھی چل رہی ہے اس کو بھگانے کے سلسلے میں۔ ہر ایک انسان ڈر رہا ہے آج شیطان کے متعلق۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ اور قرآن میں اس طریقے سے بیان ہوا ہے کہ شیطان اتنا طاقتور ہے، کسی کو آنکھ پہ آ گیا تو دیوانہ بنا دیا، دکان بٹھا دیا، صحت اگر تھی تو بیمار ڈال دیا، اولاد تھی تو بچہ گرا دیا، اور یہاں تک کہ انتقال بھی کر گیا، اچھے خاصے آدمی کو دیوانہ بھی بنا دے رہا۔ کیا یہ واقعہ ایسے ہی ہے؟ قرآن ایسا بیان کر رہا ہے؟ قرآن میں تو ایسا کہیں نہیں ہے۔ اس لیے کہ آپ اگر دیکھیے، آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی پہچان سب سے پہلے توحید، معرفت قرآن کے ذریعے سے ہو رہی ہے، تو شیطان کب چاہیں گا کہ آپ اللہ تعالیٰ کو اس لیول سے، جو اللہ تعالیٰ کی شان ہے، قدرت ہے، اس طریقے سے آپ پہچانو؟ وہ نہیں چاہیں گا وہ۔ اس لیے کیا ہو جائیں گا، دل میں یہی ہے نا ہمارے، بھائی جلد سے جلد ختم کر دو، معنی مطلب دیکھا جائیں گا۔ برس ہو گئے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، ترجمہ آج تک سورہ فاتحہ، سورہ ناس، سورہ فلق کا بھی نکال کے دیکھنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ کیوں؟ پہلے تو پڑھنے والوں کی تعداد کم ہے، اور جو پڑھ رہے ہیں وہ لوگ بولیں کہ ایک دور ہو گیا، دو دور ہو گئے، رمضان میں تو 4 5 دور ہو گئے، اور تراویحوں میں تو ایک رات میں بھی ہو جا رہی ہے، بس ختم ہو گئی بات۔ تو پھر آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت کیسا حاصل کریں گے؟ اپنے متعلق کیا قوانین ہے، حلال حرام کیا ہے، کیسا پہچانیں گے آپ؟ اور پھر شیطان کو بھی کیسا پہچانیں گے آپ اللہ کو پہچانیں گے تو شیطان کی بھی پہچان ہو جائیں گی۔ آپ پھر وہ شیطان سے ڈرنا بند کر دیں گے، قادر مطلق آپ اللہ تعالیٰ کو سمجھیں گے۔
اس لیے حکم ہو رہا ہے کہ جب بھی قرآن پڑھو تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے شیطان کو دور کرو آپ۔ اگر آپ شیطان کو دور کریں گے، اس کا خوف دل سے نکال دیں گے، اس کی جو حیثیت ہے وہ پہچان لیں گے، تو پھر آپ پکے توحید پرست بنتے۔ نہیں تو پھر ہر وقت آپ کے دل میں وسوسہ یہی آتا، کون کرا دیے تھے کہ کیا ہے کہ وہ فلانی جگہ شیطان ہے، وہاں جن ہے، وہاں فلانا ہے، اسی میں رہیں گے اور اسی کو اللہ تعالیٰ سے زیادہ اس سے ڈرنا شروع کریں گے اور اس کو ضرر اور نفع کا جو ہے نا حامل سمجھیں گے آپ۔ یہ نہیں کرنا ہے۔ اس لیے بیان ہو رہا ہے کہ پہلے شیطان کو دور کرو تاکہ آپ ایک سو ہو کر ایک ایک معنی، ایک ایک مطلب، ایک ایک لفظ کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھو۔ اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا۔ اب یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ شیطان کا زور کس پہ نہیں چلتا؟ شیطان کا زور ان لوگوں پہ نہیں چلتا جو ایمان والے ہیں۔ یہاں پر ایمان سے متعلق جو بات ہے وہ ہے پکا ایمان ہونا، ثم استقاموا، جم جانا، اللہ ہی کارساز ہے، اللہ مشکل کشا ہے، اللہ حاجت روا ہے، اللہ ہی غوث العظم ہے، اللہ ہی غریب نواز ہے، اللہ ہی بندہ نواز ہے۔ تمام باتیں یہ اللہ کے صفات ہیں، یہ کسی مخلوق میں نہیں دیتے آپ۔ یہ شیطان ہے جو ان کو ایسا بول دیا، ان کو ایسا بول دیا، ادھر رجوع کرا دیا، ادھر رجوع کرا دیا، یہ نہیں۔ مکمل اللہ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا ہمسر کوئی ہے ہی نہیں، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اس کے جیسا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ عقیدہ ہونا ہے تو یہ ہے پکا ایمان۔ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور ایمان لانے کے بعد توکل بھی ہونا اللہ کے اوپر۔ بھروسہ نہیں ہے تو پھر در بدر بھٹکتے پھر۔ بھروسہ سورہ احزاب میں بتا رہی نا، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، بھروسہ اللہ پر، توکل اللہ پر کرو، وہ کافی ہے تمہارے کام بنانے کے لیے، کارسازی کے لیے۔ سورہ فرقان میں وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، توکل بھروسہ اس کے اوپر کرو جو زندہ ہے، جس کو موت نہیں ہے، اس کے اوپر توکل کرو۔ یہ ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ دیکھیے اب اس کے بعد جو بیان ہو رہا ہے کہ شیطان کا زور کس کے اوپر چلتا؟ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، شیطان کا زور ان لوگوں پر چلتا ہے جو اس سے دوستی کرتے ہیں۔ دوستی کے متعلق کیا ہے؟ مطلب کیا ہے دوستی کا؟ مطلب یہ ہے کہ ہمارے خواہشات جو شیطان وسوسہ ڈالا ہے اس کے دونوں کی میچنگ ہو جانا۔ شیطان انہی کو گمراہ کر سکتا ہے جو خود اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دے، یعنی انہیں وسوسہ ڈالنا۔ شیطان کا زور کیا ہے بھائی؟ صرف وسوسہ ہے، اس سے زیادہ اس کا کوئی زور نہیں ہے۔ تو جو وسوسہ ڈالا اور فوراً لبیک کہہ کر جو ہے نا اس کے وسوسے کے متعلق برائی پر عمل شروع کر دیا، وہ لوگ جو شیطان سے دوستی کرتے ہیں، مطلب یہ اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیے۔ اس لیے عبادت طاغوت بولے ہیں قرآن میں، شیطان کے بندے، عباد اللہ نہیں، عبادت طاغوت، جو بولا وہی کرا۔ اس لیے بولے نا رایتا من اتخذ الہہ ہواہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اس شخص کو دیکھیں جو اپنے خواہشات رب بنا لیا ہے، یعنی ہر وہ برائی کام جو دل میں آ رہا کر رہا ہے، رب بنانا ہے وہ۔ تو ایسے لوگ جو شیطان کی پیروی وسوسہ ڈالتے ہی عمل شروع کر دیتے ہیں، ان کو گمراہ کر سکتا ہے۔ والذین هم به مشرکون، اور وہ لوگوں کو بھی جو مشرک ہوتے ہیں ان کے اوپر اس کا جو ہے نا زور چلتا ہے۔ اللہ کے جو نیک بندے ہیں سورہ اعراف میں ہیں، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ اللہ کے وہ بندے جو نیک ہوتے ہیں ان کو جب شیطان وسوسہ ڈالتا ہے برے خیالات پر، برے عمل کرنے کے لیے، ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ تذکروا فاذا هم مبصرون، وہ بھانپ لیتے ہیں، یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ ان کے اوپر شیطان کا کوئی زور نہیں چلتا۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا ان عبادی لیسا لک علیہم سلطان،
سورہ ہجر میں ہے کہ میرے جو نیک بندے ہیں ان پر شیطان کا زور نہیں چلتا. زور سے متعلقہ یہی سمجھنا ہے کہ جو شیطان ان کو گمراہ نہیں کر سکتا، لیکن وہ لوگ جو شیطان کے راستے پہ چلتے ہیں ان کو ہر وادی میں لے جائیں گا، ہر جگہ جھکائیں گا، ہر چیز پہ نفع نقصان کا ان کو جو ہے نا بٹھا دیں گا ذہن میں کہ لیمبو بھلاوے کوڑیاں ہر چیز میں جو ہے نا ان کو نفع نقصان نظر آئیں گا. آج ہمارے گھر اس واسطے بھرے ہوئے ہیں، کانٹے کی لکڑی ہے، ناریل ہے، گاڑی پہ دیکھو آپ دنیا کے لیمبو بھلاوے وغیرہ، ہاتھ میں ڈوریاں، ناڑے، پیر میں بھی ایک ناڑا، یہ تمام چیزیں، اور دنوں میں بھی جو ہے نا مہنوشیت دیکھتے ہیں ہم، یہ سب شیطان کے سکھائے ہوئے ہیں. ان سب کا رد کرتے ہوئے آپ ایک اللہ ہی کو کارساز مشکل کشا مان رہے ہیں تو پھر وہ ایمان ہے. اس سے ہٹ کر جو ہے ہمارے پاس اب جو رائج ہے جو لوگوں کے درمیان میں ہے، ان کو چاہیے کہ سب سے پہلے قرآن کے مطابق عمل کر کے دیکھنا ہے. اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ سورہ زخرف آیت نمبر 36، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، اب جو گمراہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کے متعلق ہے، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو اللہ تعالیٰ کے کلام یعنی رحمان کا ذکر اس سے منہ موڑ لیں گا، اس کو ترک کر دیں گا، چھوڑ دیں گا، لائق اتباع نہیں بنائیں گا، نُقَيِّضْ لَهُ شیطان، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ایک شیطان مسلط کرتے ہیں، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے. جب ساتھی بن گیا ہے تو پھر کیا کریں گا؟ انہیں یہی کام کریں گا، قرآن چھوڑے شیطان قریب آ جائیں گا، قرآن تھامیں گے وہ دور ہو جائیں گا. پہلی آیت وہی ثابت کر رہی ہے. اور سورہ شعراء آیت نمبر 220 221، هل انبئکم من علی تنزل الشیاطین، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس کے اوپر اترتے ہیں؟ تنزل علی کل افاک اثیم، شیاطین اس کے اوپر اترتے ہیں جو جھوٹا ہے اور گناہ گار ہے، اس کے اوپر شیطان. اب ہمارے پاس کیا ہے؟ کوئی دیوانہ ہے، دماغی مریض ہے، اس کے اوپر شیطان ہے بول کے لے جا کے عامل سے پٹا بھی دیتے. اور یہاں ہے بہت مارنے والے، میں دیکھا ہوں، بیچارہ کمزور ہے، ضعیف ہو گیا ہے بیماری کی وجہ سے، لٹ لے رہے ہیں، مار رہے ہیں اس کو دنا. کیا ہے؟ نہیں، اس کے اوپر شیطان ہے. آپ ذرا سوچئے، شیطان اس کو دیوانہ کر دیا تو اس کو جنت میں داخل کر دیا ایک معنوں میں، برائی سے بچا لیا انہیں. دماغی مریض ہے. اب قرآن یہ بول رہا ہے کہ اوپر کی ہے سورہ زخرف اور یہ سورہ شعراء، جھوٹا انسان، گناہ گار انسان کے اوپر شیاطین اترتے ہیں. یہی وجہ ہے اذان سن کے بھی جو ہے نا نماز کو نہیں آ رہا، جھوٹ بول رہا، قتل و غارت گیری کر رہا، گالیاں بک رہا ہے، فساد فی الارض کر رہا ہے. یہ تمام باتیں کیا ہے؟ شیطان اتر گیا اس کے اوپر. اب ان کو چاہیے کہ عاملوں کے پاس ایسے لوگوں کو لے جا کے بولنا کہ یہ لوگوں کے اوپر شیطان ہے، قرآن کے مطابق ان کا اتارو بول. اب ان کا شیطان اتارتا یا ان کو جو اتار دیتا دیکھو آپ. تو یہ جو ہے ایسے لوگ جو جھوٹے ہوتے ہیں ان کے اوپر شیطان اترتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ سورہ سبا میں فرمایا وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، یہ جو گناہ گار لوگ ہیں ان کے متعلق جو شیطان بتایا تھا کہ میں ان کو اپنے انڈر میں کر لوں گا، لَإِنْ أَخَّرْتَنِي لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا خَلِيلًا، اے میرے رب تھوڑا سا اگر وقت دے دیا اس کے اوپر میں، ابن آدم کے اوپر میں محنت کرا تو اکثریت کو تو میں اپنے فیور میں کر لوں گا، تھوڑے سے جو بچ جائیں گے. یہاں یہی بات بیان ہو رہی ہے وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. سب کے سب جو ہے نا انسان اس کا اتباع کرے، اس کا کہنا مان لیے، إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، سوائے چند ایمان والوں کے. وہ ایمان والے جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ان کے اوپر إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ، ان کے اوپر تیرا زور نہیں چلتا. وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَان، اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ یہ شیطان کا ان کے اوپر کوئی زور تو نہیں چلتا تھا نا. شیطان کو اللہ تعالیٰ یہ طاقت، یہ قوت نہیں دیا
کہ اپنی طرف سے کسی کو دیوانہ بنا دے، پاگل بنا دے، یا پھر کسی کو جبراً گمراہ کر دے، آج تک نہیں. یہاں تک کہ گناہ بھی کسی سے نہیں کروا سکتا وہ. اس کا کام ہے وسوسہ ڈال دینا، پیچھے ہٹ جانا. الذی یوسوس فی صدور الناس، دلوں میں وسوسہ، یہی اس کا ہتھیار ہے. جبراً نہیں. اگر جبراً اگر انہیں کر سکتا تو پھر کسی مولوی کو بھی کڈنیپ کر لے کے گناہ کرا سکتا تھا، کسی کا بچے کا اغوا کر لے کے بھی گناہ زبردستی کرا سکتا تھا، جیسا انسانہ کروا رہے ہیں. نہیں، انہیں کسی کو جبراً گمراہ کر ہی نہیں سکتا. بلکہ سورہ ابراہیم میں ایک تفصیلی بیان ہے شیطان کے متعلق. جب جنتی جنت میں چلے گئے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، اور سب مل کے جو ہے شیطان پہ لعن طعن کریں گے کہ اس کی وجہ سے ہم جہنم میں آ گئے. اور وہ اس کا جواب اللہ تعالیٰ سورہ خاف میں دیے ہیں. شیطان کہے گا قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال مبین. قیامت کے دن بولیں گا وہ جو انسان ہے، جو دوزخی ہے، جو گناہ گار ہے، اس کو بتا کے بولیں گا اے میرے رب. اس کا ساتھی شیطان قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ، اے میرے رب میں اس کو گمراہ نہیں کرا، یہ آدمی کو میں نہیں گمراہ کرا. ولکن کان فی ضلال بعید، بلکہ یہ خود گمراہ تھا، حجت غائب ہو گئی. اگر واقعی ایسا ہوتا، شیطان کا زور چل جاتا، تو پھر زنا میں انسان کو اللہ معاف کر دیتا تھا، شیطان کو سزا دیتا تھا. چوری میں بھی یا پھر قتل میں بھی عدالت یہ بولتی تھی کہ نہیں بھائی اس کے اوپر ایک شکتی آ گئی تھی اور وہ کروا دی، انہیں بیچارہ معصوم ہے. کیوں بھائی؟ یہ تمام چوری کے، اس کے تمام تعزیرات، سزائیں قرآن انسان کو کیوں دے رہا؟ اس لیے کہ انسان طاقتور ہے، شیطان نہیں. اِنَّ کَیْدَ الشَّیطَانَ کَانَ ضَعِیفًا، شیطان کا مکر تو بالکل کمزور ہے بولے اللہ تعالیٰ. اور یہ خود شیطان اپنی زبان سے جہنم میں کہہ رہا ہے. کیا ہے؟ دیکھیے آپ نے وَقَالَ الشَّیطَانُ لَمَّا قُضِیَ الْأَمْرُ، جب جنتی جنت میں چلے گئے، دوزخی جل رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، پکار رہے ہیں، شیطان ان کو اپنی طرف بلائیں گا، بلا کے بولیں گا کیا؟ ان اللہ وعدکم وعد الحق، دیکھو میں کچھ وعدے کیا تھا تم سے، اور اللہ نے بھی کچھ وعدے کیا تھا. ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے بہترین وعدے کیے تھے، سچے وعدے کیے تھے. ووعدتکم فاخلفتکم، میں بھی وعدے کیا تھا، وہ سب کے سب جھوٹے تھے. اللہ کے وعدے کیا ہے؟ پیغمبروں کے ذریعے سے جو بشارتیں قرآن میں آئے ہیں، نیکوکار کا ٹھکانہ جنت ہے، شرک نہیں معاف ہوتا، نیک عملی انسان کو آگے بڑھاتا، یہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہاں ہمیشہ کی یہ قرآن میں سچے وعدے کرا تھا. اور شیطان بولا ووعدتکم فاخلفتکم، میں بھی وعدے کیا تھا تمہارے سے، مگر وہ سب کے سب جھوٹے تھے، کوئی بھی ایک وعدہ سچا نہیں ہوا. دیکھ لیے جہنم میں آ گئے. میں بولا تھا کہ ایک بزرگ کا ذرا مریدی جھوٹا پی لو، انہوں بخشا لیتے. میں بولا تھا جو ہے نا کسی بزرگ آئیں گے، شفاعت کریں گے، ہو جائیں گی شفاعت، نہیں ہوئی. میں بولا تھا اللہ تعالیٰ کو ایک ادا پسند آنا، یا پسند نہیں آئی، کون سی بھی ادا، لہذا جہنم میں آ گئے. میں جتنے بھی وعدے میں تم سے جو کرا تھا فاخلفتکم، وہ پورے کے تمہارے سے جھوٹے وعدے تھے، ایک بھی سچا نہیں ہوا. اس کے بعد بول رہا ہے وما کان لی علیکم من سلطان. اب شیطان سے بڑھ کے کس کی بات کا بھروسہ کریں گے آپ؟ میرا تو تم پر کوئی زور نہیں چلتا تھا نا، بول رہا ہوں. اس کے باوجود بھی ہم لوگ شیطان کو اتنا جو ہے نا خوف، یعنی اس کا خوف دلوں میں بٹھا دیے ہیں. بھائی دن میں ڈر رہے ہیں، دوپہر میں ڈر رہے ہیں، شام میں ڈر رہے ہیں، حمام میں جانے ڈر رہے ہیں، باہر نکلنے ڈر رہے ہیں، رات دکھی تو ڈر رہے ہیں. کیا ہے؟ دیکھیے آپ وما کان لی علیکم من سلطان، میرا تو تم پر زور نہیں چلتا تھا، الا ان دعوتکم، خالی میں تم کو بلایا. کیا ہے وہ وسوسہ؟ فاستجبتم لی، میں بولنے کی دیر تھی، اٹھ بیٹھ گئے، بات مان لیے میری، قبول کر لیے. اللہ اتنے وعدے کرا، دیکھا جائے گا، سوچا جائے گا، وہاں کہاں وہیں، یہی سوچے نا. مگر میری بات دین کے کامہ کرنے کے لیے دیکھیں گے، آخری عمر میں عمرہ کریں گے، حج کریں گے، جب نیک بن جائیں گے، پورے شادیاں ہو جان دو، پورے کام ہو جان دو، یہ ہے. لیکن وسوسے، شیطانی وسوسے کے متعلق کوئی نہیں سوچا. بعد میں کریں گے، آخر عمر میں کریں گے، جب کریں گے. جب کا جب ایسا دل میں وسوسہ آیا، اسٹینڈ اپ، جب بھی اٹھ کے ٹھہر گئے.
وہی بول رہا ہے فاستجبتم لی، میری بات کو قبول کر لیا، فلا تلومونی، اب آ کے میرے کو ملامت کر رہے ہیں، میرے کو ملامت نہ کو کرو، ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو کر لو، تم ہے مجرم، میں نہیں، ما انا بمصرخکم، میں تمہارا خیر خواہ نہیں ہوں، تم سمجھ رہے میں یہاں کے تم سب کے الزامات میں لے کے تمہارے کو جو ہے نا بچا لوں گا، نہیں یہ میرا قصور ہے، نہیں، وما انا بمصرخکم۔ اس کے بعد وما انا بمصرخی، اور نہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، اس سے پہلے میں اس بات کا صاف انکار کرتا ہوں کہ تم نے مجھے اللہ کا شریک ٹھہرایا۔ اب یہاں اللہ کا شریک سے مراد کیا ہے؟ یعنی آپ اگر اللہ سے کم اس سے زیادہ ڈر رہے ہیں تو پھر وہی بات ہو گئی، اللہ سے زیادہ اس کو نفع نقصان کا مالک سمجھ رہے ہیں، ضرر کا سمجھ رہے ہیں، تو پھر خوف اللہ کا خوف کہاں رہا؟ وہی بول رہا ہے میں صاف انکار کرتا ہوں، انی کفرتم بما اشرکتمونی، میں اس شرک کا صاف انکار کرتا ہوں۔ اور من قبل، اس سے پہلے، ان الظالمین لہم عذاب علیم، ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ شیطان کا اقبالی بیان تھا جو جہنم میں کر رہا ہے۔ دیکھیے آپ، شیطان آپ سے ایک ہی چیز چھیننے کی کوشش کرے گا، اور وہ بول بھی دیا ہے سورہ اعراف میں، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، شیطان جو ہے سیدھے راستے پہ بڑھ جاتا ہوں، سیدھا راستہ قرآن کا ہے، قرآن چھین لیتا ہوں، اور قرآن چھین لیا، جب قرآن ہدایت راستہ بتانے والا وہ کتاب اگر وہ چھین لیا، ہم سے کھینچ لیا، تو پھر ہم در بدر بھٹکیں گے۔ اور جہاں تک اور ایک بات کہ لوگوں میں جو عام و خاص بات ہے کہ شیطان نظر آتا، شیطان انسانوں کو نظر نہیں آتا، استثنائی صورت بعض دفعہ معجزاتی طور پر بعض پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ دیا ہے، لیکن عام انسانوں کو شیطان نظر نہیں آتا۔ قرآن کہتا ہے اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، شیطان اس کا قبیلہ تم کو دیکھتے ہیں وہاں سے جہاں سے تم اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ قرآن کہتا ہے کہ اس کو نہیں دیکھ سکتے، وہاں دکھا تھا، یہاں دکھا تھا، اتنا لمبا تھا، ایسی شکل میں تھا، ویسی، یہ تمام جھوٹے واقعات ہیں۔ شیطان نظر نہیں آتا، اپنی آواز نہیں سنا سکتا، اور کسی کو جبراً گمراہ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح یہ بھوت، یہ چڑیل، یہ اور اس قسم کے اور بھی باتیں ہیں، وہاں پر چڑیل ہے، وہاں فلانا ہے یا فلانا ہے، اس قسم کا جو ہے نا، اس قسم کی کوئی مخلوق نہیں ہے۔ یہاں تک کہ موکل نام کی بھی کوئی مخلوق نہیں ہے، جنات ہے، لیکن جن اور شیطان ایک ہی جنس ہے، کوئی الگ نہیں ہے۔ شیطان کے متعلق اللہ تعالیٰ فرمائے کانا من الجن ففسق عن امر ربہ، جو جن تھا وہ بھی جو ہے نا، جو شیطان ہے وہ بھی جنوں میں سے تھا، وہ جنس ایک ہی ہے۔ جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ انسانوں میں سے، ان کو مومن بھی کہتے ہیں، مسلم بھی کہتے ہیں، انسان۔ اسی طرح جنات میں بھی جو نیک ہوتے ہیں وہ نیک جن ہیں اور نیک مسلمان ہیں۔ اسی طرح ان دونوں میں شیاطین بھی ہوتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب ایمان والے سے یہ منافقین ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اور جب یہ لوگ اپنے شیاطین کے پاس جاتے ہیں، شیاطین کون ہیں؟ شیاطین وہ لوگوں کو بتایا ہے قرآن جو حق کے خلاف یا پھر دین اسلام کے خلاف، نبی کے خلاف سازشیں کر کے لوگوں کا راستہ روک رہے ہیں، ان کو شیاطین کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح سورہ انعام میں بھی ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ شَيَاطِينَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، انبیاء علیہ السلام کے جو دشمن ہوتے ہیں وہ انسانوں میں کے بھی شیاطین ہوتے ہیں، جنوں میں کے بھی شیاطین ہوتے ہیں۔ تو وہ جو شیاطین کون ہوتے ہیں؟ جو حق کے خلاف یعنی جاتے ہیں، ان کو قرآن شیطان کہا ہے۔ تو یہ جو شیاطین ہیں یہ انسانوں میں سے جو ہے وہ آتا ہے، وہ آ کے وہ شیطان بھٹکانے کی وجہ سے یہ شیطان اٹھا کے لے کے جاتا ہے، انہیں جبرن نہیں کر سکتا ہے، اور وہ نظر نہیں آتا۔ شیطان کسی انسان کو گمراہ کرنا ہے تو پھر انسان کا ہی سہارا لیتا ہے، انہیں ایک شخص آتا ہے جو اس کا پیروکار ہے،
وہ آ کے اس کو ورغلا کے کر کے لے کے جاتا ہے. یہ ہے شیطان کی اتنی سی حقیقت. شیطان کوئی ڈرنے کی چیز نہیں ہے, شیطان کوئی ایسا نہیں ہے. وسوسہ آیا آپ انکار کر دو, آپ لا حول ولا قوت پڑھ لو, ختم ہو گئی بات. عمل کریں گے, عمل کر کے گناہ کر کے وہ الزام شیطان پہ ڈالیں گے تو شیطان اتنا طاقتور نہیں ہے. یہ چند آیتیں سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے سب کو قرآن سمجھ کے یہ پڑھنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.